ہم اسیر ہیں حیات کے، جو نہ کہہ سکے ان جذبات کے، جو نہ سہ سکے ان تمکینات کے، جو نہ سن سکے ان القابات کے۔ بیٹی میری چادر پکڑاؤ، مجھے نکلنا ہے۔ کل بھی باجی ناراض ہو رہی تھی، رفت بھی کہتے ہوئے خاموش ہوئی۔ جی ماں، ابھی لائی۔ سلا جو چارپائی پہ آلتی پالتی کر کے بیٹھی کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں کھینچ رہی تھی، ماں کی آواز پہ فوراً اٹھی اور صحن کی تپتی زمین پر سے بغیر لنگڑائے گزر گئی۔ اسے تپتی دھوپوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس 13 سالہ بچی کو اس کی عادت تھی۔ سلا اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور ماں کی لاڈلی بھی، لیکن زندگی شاید لاڈلوں کو زیادہ آزماتی ہے۔ سلا کی تمام بہنوں نے میٹرک تک پڑھ رکھا تھا، مگر اس کی قسمت نے اسے اتنے کی بھی اجازت نہ دی تھی۔ بیٹا دروازہ بند کر لو اور تب تک مت کھولنا جب تک میں نہ آ جاؤں، رفت بھی پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، جس پر سلا اداسی سے مسکرائی اور بولی، امی، ہمارے اس غریب خانے میں کیا ہے جو کوئی آئے گا؟ اس کی بات پر رفت بھی مسکرائی اور بولی، بے شک کچھ نہیں ہے، مگر سب سے قیمتی چیز میری 3 بیٹیاں تو ہیں نا۔ میں ایک بیٹی کھو چکی ہوں، اب تم لوگوں کو نہیں کھو سکتی، وہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ ماں کو روتا دیکھ سلا ماں سے لپٹ گئی۔ رفت بھی اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سلا دروازہ بند کر کے کمرے میں آئی، جہاں اس کی ایک بہن کمرے کے کونے میں دب کے کتاب میں ڈوبی ہوئی تھی اور دوسری شیشے کے سامنے کھڑی سجنے سنورنے میں مصروف تھی۔ سلا نے ایک نظر مروہ پہ ڈالی اور دوسری زمین پر بیٹھی روحا پر۔ سلا خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ آ بیٹھی اور روحا کو دیکھنے لگی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں کالی پڑ رہی تھیں، جیسے کتنی ہی راتوں سے نیند اس کی آنکھوں سے ناراض رہی ہو۔ اپنے چہرے پر نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے اس نے کتاب سے منہ اٹھا کر دیکھا اور ابرو چکا کر بولی، کیا ہوا گڑیا، کوئی مسئلہ ہے؟ پریشان ہو؟ روحا شفقت سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتی ہوئی بولی۔ سلا نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں نم تھیں، پھر بولی، اپیا، یہ آزمائش ختم کیوں نہیں ہوتی؟ یہ خوف و ہراس ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ ہر رات مجھے یہ خوف سونے نہیں دیتا کہ ابا کہیں سے آ جائیں گے اور صفا آپی کی طرح ہم تینوں میں سے کسی کو بھی لے جائیں گے۔ سلا خاموش ہوئی اور سر نیچے پھینک دیا، پھر آہستگی سے سر اٹھا کر بولی، میں سکون کی نیند کب سو سکوں گی اپیا؟ جس کرب سے وہ بولی تھی، روحا کا دل پھٹتا محسوس ہوا۔ جلد ختم ہو جائے گی اپیا کی جان۔ روحا نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور پھر بولی، ہم پھر سے خوشی کا لفظ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ لفظ اس کی قسمت میں لکھا بھی تھا یا نہیں۔ روحا کا سرخ و سفید چہرہ زردی مائل پڑ رہا تھا، جیسے کسی چیز نے اسے بھی الجھا رکھا ہو۔ تم لوگوں نے کیا 24 گھنٹے گھر میں ماتم کرنا ہوتا ہے؟ جس کو جانا تھا وہ چلی گئی، اب جو رہ گئے انہیں تو سکون سے جینے دو۔ مروہ جو ان کی باتیں سن رہی تھی اکتا کر بولی، کچھ خدا کا خوف کریں آپی، آپ کا دل نہیں کانپتا ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ روحا بے یقینی سے بولی، بھاڑ میں جاؤ تم لوگ، مروہ غصے سے کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ 3 ماہ قبل۔ صفا آپی مجھے یہ سوال سمجھا دیں، ٹیوشن پڑھنے آئے بچوں میں سے ایک بچی بولی۔ لاؤ دکھاؤ، مروہ اس کی کتاب کی طرف متوجہ ہوئی جب دروازے سے شور کی آواز آئی۔ صفا نے کمرے کے دروازے سے جہاں وہ بیٹھی تھی سر نکال کر دیکھا، وہ اس کا باپ تھا، جنہیں نہ جانے کتنے مہینے بعد دیکھ رہی تھی، پر افسوس اسی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا باپ ہمیشہ کی طرح نشے میں دھت لڑکھڑاتا ہوا گھر میں آیا، ہاتھ میں پکڑا شاپر پاس پڑی چارپائی پہ پھینکا اور توہین آمیز انداز میں اس کا نام چلانے لگا۔ اسے اپنا نام گالی لگنے لگا تھا، پر اب عادت سی ہو گئی تھی۔ باپ کی محبت سے تو وہ ہمیشہ ہی محروم رہی تھی۔
نہ جانے اب کس جرم کی سزا ملنے والی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور بوجھل قدموں سے باہر آئی۔ جب اس کی ایک جھلک پر ہی اس کا باپ جھنجھلا اٹھا اور زور سے اس کی کلائی پکڑتا ہوا بولا، شام تک تیار رہنا، تمہارا نکاح طے کر کے آیا ہوں۔ اس کی ماں جو پاس کھڑی ترلے کر رہی تھی اور 3 بہنیں جو ماں کے آنچل میں چھپی اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھیں، سب ایک دم خاموش ہوئے۔ فضا میں تناؤ بڑھ گیا جب اس نے اپنی ماں کو چیختے سنا، شہیر احمد، کہاں بیچ آیا ہے تو میری صفا کو؟ بولتا کیوں نہیں؟ وہ شہیر احمد کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی، ارے پیچھے ہٹ۔ وہ اس کی ماں کو دھکا دیتے بولے، مروہ میری بھی بیٹی ہے، میرا اس پر پورا حق ہے، میں جہاں جی آئے اسے بیاہوں، تو اپنی چونچ بند رکھ۔ مروہ جو وہاں کھڑی تمام ماجرا دیکھ رہی تھی تنزیہ مسکرائی، پھر بولی، ابا، ساری عمر تیرے منہ سے پیار کا ایک بول سننے کو ترس گئی، اس بات کو ترس گئی کہ تو مجھے اپنائے گا۔ دیکھ اماں، میری حسرت پوری ہوئی بھی تو کیسے؟ میں تیار ہوں ابا، جہاں جی آئے بیاہ مجھے۔ آج صفا نے اپنا آپ قربان کر دیا تجھ پہ، امید ہے میری زندگی کی آخری قربانی ہوگی۔ صفا نہ جانے اذیت کے کس دوراہے میں کھڑی اپنی زندگی کے آخری الفاظ کہتے ہوئے کمرے میں آئی۔ اسے شام تک تیار رکھنا کہتا ہوا اس کا باپ نکل گیا۔ خدا غارت کرے تجھے، اس کی ماں بلکتے ہوئے زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ شام کو جب صفا کے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ بالکل تیار تھی، مگر فرق اتنا تھا کہ اب اس کے چہرے پہ کوئی اذیت نہیں تھی، وہ پرسکون تھی۔ فرق یہ تھا کہ اس کی آنکھیں نم نہیں تھیں، وہ تر و تازہ تھی۔ فرق یہ تھا کہ وہ دروازے سے چل کر نہیں آ رہی تھی، اسے لایا جا رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ سرخ نہیں سفید اس کا مقدر بنا تھا، جس پر وہ خوش تھی، مطمئن تھی۔ سفید رنگ نے اسے جو عزت بخشی تھی وہ اس دنیا کے تمام سرخ رنگوں سے بہتر تھی۔ سفید رنگ نے اسے اپنایا تھا اور وہ اسی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاں، صفا شہیر اپنی زندگی کی جنگ جیت گئی تھی، وہ ان درندوں کی صفاقی کا نشاں ہونے سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ جسے کسی نے نہیں اپنایا اسے مٹی نے اپنا لیا، جسے کسی نے سہارا نہیں دیا اس کا صاحبہ خدا بن گیا۔ اللہ عزتیں رکھنا جانتا ہے، اللہ نے صفا شہیر کی بھی عزت رکھ لی تھی۔ اسیر اپنی ہی ذات کے، کسی خواب کے نہ خیال کے، نہ ملال ہجر نہ منتظر ہیں ہوائے شام وصال کے۔ ہم اسیر اپنی ہی ذات کے، کسی خواب کے نہ خیال کے۔